پتہ نہیں وہ اپنے خواب کب اور کیسے پورا کرنا چاہتا تھا۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ملتی۔ میں بھی پنجرہ توڑ کر اڑ جانے کے خواب صرف دیکھتی ہی رہتی تھی۔ یوں دیکھتے دیکھتے دوسرے ماہ کی آخری تاریخ آ گئی۔ وہ چاروں دوست پھر ڈرائنگ روم میں رات کو 8 بجے آئے۔ حسب معمول پیتے کھاتے اور کھیلتے رہے۔ شریف اور جمال شہزاد محض ان کا ساتھ دینے کے لیے کھیل رہے تھے۔ اصل ہار جیت کی بازی اکبر پاشا اور شاہ نواز کے درمیان تھی۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی جیت جاتا تو میرے لیے کوئی فرق نہ پڑتا۔ انہوں نے مجھے ایسی جگہ پہنچا رکھا تھا جہاں میرے پاس آنے والا کالا ہوتا یا گورا، دبلا پتلا ہوتا یا موٹا، صحت مند ہوتا یا بیمار، مجھے ہر حال میں اسے قبول کرنا پڑتا۔ اس رات رمی کھیلنے کے دوران میں اپنے کمرے میں رہنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے جبراً مجھے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ آہ، کیسی بے حیا زندگی گزر رہی تھی۔ عورت کو ہمارے دین نے عزت و آبرو کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک جیون ساتھی دیا ہے، لیکن افراط زر نے، افراط خبیث نے شرعی طور پر نکاح پڑھوانے کو بھی عیاشی کا ایک طریقہ بنا دیا ہے۔ آخر اکمل شریف نے مجھ سے باقاعدہ نکاح پڑھایا تھا، پنڈ والوں کے سامنے مجھے عزت دی تھی، پھر شہر لا کر عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ اس رات 12 بجے تک شاہ نواز نے زیادہ پوائنٹ حاصل کیے اور مجھے جیت لیا۔ اکبر پاشا نے اپنے بتے میز پر پٹکتے ہوئے کہا، لعنت ہے میری قسمت پر۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگے اور پھر اکمل شریف اور جمال پاشا ہنستے بولتے رہے اور پھر اکبر پاشا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں میرے تیسرے فاتح کے پاس مجھے چھوڑ دیا گیا۔ کئی بار خیال آیا کہ اب خدا پر بھروسہ نہ کروں، خودکشی حرام ہے تو ہوا کرے، مجھے مر جانا چاہیے۔ بدترین حالات میں یہ امید نہیں رہتی کہ بے شرمی کے ماحول سے نکلنے کا کوئی راستہ ملے گا۔ اس کے باوجود میں نے جان نہیں دی۔ میں 4 مہینے گزارنے کے بعد اور وہاں سے رہائی حاصل کرنے کے بعد اپنے خیالات لکھنا چاہتی تھی اور دنیا والوں سے پوچھنا چاہتی تھی، کیا موت ہی شرم رکھنے کا ایک راستہ رہ گیا ہے؟ کیا شرم والی عورتوں کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہوتا؟ حکومت ہاتھوں سے نکلنے کے بعد دوبارہ حاصل ہو جاتی ہے، لٹی ہوئی دولت بھی واپس مل جاتی ہے، پھر لٹی ہوئی عورت کو دوبارہ عزت و آبرو کی زندگی حاصل کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں خود نہیں جانتی تھی کہ 4 ماہ بعد مجھے کن راستوں پر چلنا ہوگا۔ تیسرے ماہ کا پہلا ہفتہ گزر گیا۔ ان دنوں ملازم نورا کچھ مرجھایا ہوا سا نظر آنے لگا تھا۔ میں نے کہا، آدمی کتنا ہی برا ہو، اس کے اندر شرافت سوئی رہتی ہے جو کسی وقت بھی بیدار ہو سکتی ہے۔ مجھے تمہارے چہرے سے ایک طرح کا پچھتاوا نظر آ رہا ہے۔ اس نے کھڑکی کے راستے کھانا دے کر منہ پھیر لیا اور پھر کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھلا کیوں پچھتاؤں گا؟ میں نے پوچھا، منہ پھیر کر کیوں جا رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ برا آدمی پچھتاتا ہے، جبکہ میں نے تمہارے ساتھ تو کوئی برائی نہیں کی ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ بروں کا ساتھ دینا بھی بہت بڑی برائی ہے؟ وہ سنی انسنی کر کے چلا گیا۔ میں کھانے کے لیے بیٹھی سوچنے لگی کہ صرف سوچنے سے رہائی نہیں ملے گی، انتظار کرتے رہنے سے تقدیر مہربان نہیں ہوگی، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ مگر کیا کروں؟ کیا شاہ نواز رات کو آئے تو اس کا سر توڑ دوں؟ ایسا میں نے کئی بار سوچا تھا، لیکن میں اندیشوں میں گھر جاتی تھی کہ فرار ہونے میں ناکام رہوں گی تو مجھے حوالات میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں میرا کیا حال ہوگا یہ میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کے عہدیدار ان چاروں کو سلام کرتے تھے، ان کے تمام احکامات کی فوراً تعمیل کرتے تھے۔ ایسے شیر جوانوں کے سامنے مظلوموں کی فریاد اور صدائیں بے آواز ہو جاتی ہیں، قانون کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ میں نے ایک سردا بھری اور زمین والوں سے اور آسمان والوں سے مایوس ہوئی، پھر کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا۔ اس لقمے کو بسم اللہ پڑھ کر منہ میں رکھا تو معجزہ ہو گیا۔ مایوسی کفر ہے، یہ یقین پختہ ہو گیا۔ انسان کی عقل وہ سوچ بھی نہیں سکتی جو قدرت کر بیٹھتی ہے۔ میں دوڑتی ہوئی باتھ روم میں آئی، نجات کا راستہ مل رہا تھا۔ واش بیسن پر جھکتے ہی تھوڑا سا چبایا ہوا لقمہ اگل دیا، پہلے ابکائی سی آتی رہی اور پھر کہہ ہونے لگی۔ اندر سے میری حالت ایسی تھی جیسے سب کچھ باہر آ رہا ہو، جان سی نکل رہی ہو۔
अचानक कमजोरी और घबराहट सी हो रही थी। कुछ अजीब तरह से जी मतला रहा था। मैं चाहती थी ज़रा सी और कह हो जाए तो जी हल्का हो जाए, लेकिन कह हो नहीं रही थी। मैंने मुंह पर पानी की छींटे मारे, तौलिया उठाकर आईने में खुद को देखा तो अचानक ख्याल आया कि ये तो माँ बनने के आसार हैं। मैंने नूरे को आवाज़ दी और इससे अचार की बोतल मंगाने के लिए कहा। नूरा बोतल लेकर आया। मैंने बोतल उसके हाथों से ली। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, वो दोनों हाथों से अपना सर थाम कर कराहने और डगमगाने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? तुम्हें कोई तकलीफ है? वो ज़रा दूर होकर एक सोफे को थाम कर संभल गया। कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहा। इसकी हालत बता रही थी कि वो बीमार है और अपने अंदर कोई तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। वो सोफे के पास से डगमगाता हुआ चला और एक तरफ जाकर मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं खिड़की के पास खड़ी सोचती रही और उसका इंतज़ार करती रही, मगर वो नहीं आया। हालात कुछ अजीब से मोड़ पर आ रहे थे। इधर मेरी हालत बोझल सी हो गई थी। वो 1 घंटे बाद आया। मैंने इसे खिड़की के रास्ते खाने के बर्तन देते हुए कहा, क्या तुम बीमार हो? नहीं। वो मुख्तसर सा टालने वाला जवाब देकर जाने लगा। मैंने कहा, तुम दुनिया में बिल्कुल अकेले हो। मुझे अपना समझकर तकलीफ़ बयान करो। वो ज़रा अकड़ कर बोला, मुझे क्या तकलीफ़ होगी? क्या मैं तुम्हारी तरह औरत हूँ? मैं बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें झेल सकता हूँ। मुझे किसी रिश्ते, किसी सहारे और किसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। वो तेज़ी से जाने लगा। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम्हें इसी बात का गुस्सा है ना कि तुम्हारा कोई नहीं है? तुम किसी को अपना समझकर न दुख दर्द बयान कर सकते हो, न अपना गुबार निकाल कर दिल का बोझ हल्का कर सकते हो। वो नज़रों से ओझल हो गया था। मैं खिड़की की जालियों से लगकर सामने देख सकती थी, लेकिन दाएं बाएं कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन इसका साया सामने वाली दीवार पर नज़र आ रहा था। वो मेरी नज़रों से ओझल होकर कहीं खड़ा हुआ था। उसका साया बता रहा था कि वो अपनी एक आस्तीन से आंखें पोंछ रहा है। मैंने कहा, नूरे, तुम जहाँ भी हो ये सुन लो कि मैं तुम्हें अपना समझती हूँ। जब इतनी बड़ी दुनिया में 2 अकेले मिल जाएं, तो फिर वो अकेले नहीं रहते। साये का सर झुका हुआ था। मैंने कहा, मैं कसम खाकर कहती हूँ, तुमसे कभी ये नहीं कहूँगी कि मुझे यहाँ से रिहाई दिलाओ। मैं सिर्फ तुम्हारा दुख बांटना चाहती हूँ, और जब औरत दुख में हिस्सा लेती है तो अकेले मर्द की दुनिया अपनों ही अपनों से भर जाती है। साया दीवार से सरक गया। वो चला गया। मैं थोड़ी देर तक खिड़की से लगी खड़ी रही, लेकिन वो नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही थी। बिस्तर पर आकर लेट गई। ऐसी हालत में मुझे किसी लेडी डॉक्टर से रिजू करना चाहिए था, और ये उसी वक्त मुमकिन था जब शाहनवाज आता, लेकिन वो नहीं आया। इस रात में अच्छी तरह सो न सकी। कुछ बुखार सा महसूस हो रहा था, कमज़ोरी भी लग रही थी, इसलिए कच्ची नींद में रही। मैंने अज़ान की आवाज़ सुनी। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे ही वक्त मैंने हैरानी और बेयकीनी से देखा। नूरे कमरे के मुकफ्फल दरवाजे को खोलकर अंदर चला आया था। मैं फ़ौरन ही बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उसके इस तरह आने पर मुझे एतराज़ करना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था कि जिस दरवाजे की चाबी मालिक के पास रहती है, वो नौकर के पास कैसे आ गई। लेकिन इसकी हालत कुछ ऐसी थी कि मैं अपना तजस्सुस भूल गई। इसके चेहरे पर मुद्दनी सी छाई हुई थी। भीगी भीगी सी आंखें कह रही थीं कि वो थोड़ी देर पहले तक रोता रहा है। अगर कोई और वक्त होता या वो पहले वाला नूरा दिखाई देता तो मैं इसे धक्का देकर शोर मचाकर भाग जाती। भागने का ये अच्छा मौका था। लेकिन मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम रो रहे थे? एक मर्द होकर रो रहे थे? वो उस बात में सर हिलाकर बोला, मर्द कभी रोता नहीं, मगर अज़ाब इलाही से रुला देता है। मैं कल रात से पूछ रही हूँ, समझ में नहीं आता कि अपनी तकलीफ़ क्यों छुपा रहे हो। वो नीचे फर्श की तरफ देखते हुए बोला, कल रात साहब का फ़ोन आया था। वो इस्लामाबाद गए हैं, सारे दिन वहीं रहेंगे। तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। मैंने चौंक कर इसे देखा। कानों से सुनकर भी यकीन नहीं आया कि वो मुझे वहाँ से भाग जाने को कह रहा है। मैंने पूछा, तुम अपने होशो हवास में तो हो कि क्या कह रहे हो? ये कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है? वो नजरें नहीं मिला रहा था।
میں نے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس دروازے کی چابی رہتی ہے؟ وہ دھیمی سی آواز میں بولا، میں نے ایک بار موم پگھلا کر اس دروازے کی ہول کا سانچہ بنایا تھا، پھر ایک کاریگر سے چابی بنوا لی تھی، بس اب تم چاہو میں تو چلی جاؤں گی، لیکن جانتے ہو کہ مجھے یہاں سے بھگا کر خود اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت مول لے رہے ہو؟ وہ بولا، مصیبت تو ایسے آئی ہے کہ یہ رئیس زادے بھی میری مصیبت سے بڑی مصیبت نہیں بن سکیں گے۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت زدہ لوگ بازار جاتے ہیں، وہاں سے پنجرے میں بند طوطے خرید کر پھر پنجرہ کھول کر انہیں آزاد کر دیتے ہیں تاکہ آئی ہوئی بلا ٹل جائے یا دکھ مصیبت کچھ کم ہو جائے۔ میں نے بھی پنجرے کا دروازہ کھول دیا ہے، تم اڑ جاؤ۔ مگر بات کیا ہے؟ میں تمہارا دکھ معلوم کیے بغیر نہیں جاؤں گی، اور صرف معلوم نہیں کروں گی، تمہارا دکھ درد دور بھی کروں گی۔ یاد ہے نا، کل رات میں نے کہا تھا کہ تم اکیلے نہیں ہو؟ اس نے بڑی احسان مندی اور اپنائیت سے مجھے دیکھا، پھر پوچھا، اگر میں زندہ رہا تو کیا میرے ساتھ رہو گی؟ تم زندہ رہو گے، اگر مگر کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی خطرہ پیش آیا ہے؟ اس کی آنکھیں پھیگ گئیں، میرا دل بھر آیا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے برین ٹیومر ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا پورا دماغ پھوڑا بن گیا ہے۔ یہ برین ٹیومر کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتی تھی، آخر پن کی رہنے والی تھی۔ اگر وہ کہتا کہ دماغ میں رسولی ہو گئی ہے تب بھی یہ طب اور حکمت والی بات سمجھ میں نہ آتی۔ میں نے پوچھا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جا کے ڈاکٹر کو بتاؤ، علاج کراؤ۔ کیا تمہیں کسی ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے؟ ہاں، پچھلے کئی ماہ سے علاج کرا رہا تھا، پھر بڑے تجربے کار ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کتنے ہی ٹیسٹ لیے، ایکس رے لیے، پھر بتایا کہ یہ بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی شاید ہی ختم ہو۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر کہا، جب ڈاکٹر نے کہا کہ بیماری ختم ہو جائے گی تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گی۔ اس نے مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، پھر پوچھا، تم مجھے 1,00,000 روپیہ دو گی؟ مگر کیسے؟ تم کمرے سے چلے جاؤ، دروازے کو مقفل کر دو، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ تمہیں رہائی مل رہی ہے اور تم جانے سے انکار کر رہی ہو؟ 1 ماہ 3 ہفتوں کے بعد بھی رہائی مل جائے گی اور اس کے ساتھ 1,00,000 روپے بھی ملیں گے، اس رقم سے تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو، پھر کہا، تم میری خاطر ان رئیس ذاتوں کی عیاشیاں برداشت کرو گی؟ کیا میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم ماں بننے والی ہو؟ وہ اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، تم اتنی بڑی بات چھپاؤ گی اور ان کے مظالم برداشت کرتی رہو گی؟ میں تمہارا کوئی نہیں ہوں اور تم میرے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دو گی؟ میرا تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تم میرے لیے رہائی سے صرف اس لیے انکار کر رہی ہو کہ مجھے علاج کے لیے ایک بڑی رقم دے سکو، اور یہ رقم کیا چیز ہے؟ تم تو اپنی ممتا کو بھی داؤ پر لگا رہی ہو۔ شادو، تم نے تو میری آدھی بیماری ختم کر دی۔ وہ روتا جا رہا تھا، وہ بولتا جا رہا تھا، تم نے کہا تھا کہ 2 اکیلے مل جائیں تو پھر وہ اکیلے نہیں رہتے، اور جب عورت کسی کے دکھ میں حصہ لیتی ہے تو اس اکیلے کو اپنوں کی محبتیں ملتی ہیں۔ پہلے مجھے یقین نہیں آیا تھا، مگر اب میں تمہیں سلام کرتا ہوں اور تمہیں دنیا کی سب سے عزت دار عورت تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا، بس کرو نورے، آنسو پوچھ لو اور پھر سے مجھے قید کر کے چلے جاؤ، ورنہ شاہ نواز آ سکتا ہے۔ وہ آج رات سے پہلے نہیں آئے گا اور میں اسی لمحے سے تمہیں عزت کی زندگی دوں گا۔ میرے پاس رقم کی کمی نہیں ہے، کافی بینک بیلنس ہے، مجھے ماہانہ 5,000 ملتے ہیں، پھر یہ رئیس زادے خوش ہو کر 200-400 روپے بخشش دیتے ہیں، کھانا اور کپڑا بھی دیتے ہیں۔ میں پچھلے 6 برس سے پوری تنخواہ جمع کرتا آ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میری آمدنی کا ایک خفیہ ذریعہ ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ یہاں میرا کوئی نہیں ہے اور میں اپنے پنڈ میں کیا منہ لے کر جاؤں گی؟ تم جہاں جاؤ گی ان رئیس زادوں کے کارندے پہنچ جائیں گے، تم صرف میرے لیے ایک ایسے مکان میں کچھ عرصہ چھپی رہ سکتی ہو جس کا علم ان رئیس زادوں کو نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا؟ تھانہ، پولیس، عدالت سب ان کی ہے،
مجھے کب تک چھپا کر رکھو گے؟ جب تم میرے مکان میں پہنچ جاؤ گی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں ان رئیسزادوں کے خلاف ایسے ایسے ثبوت جمع کر رکھے ہیں کہ یہ سب اونچی اڑان پھول جائیں گے۔ میں ابھی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ اس نے جیب سے سیلو فین کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی۔ اس کے اندر ایک طے کیا ہوا کاغذ تھا۔ کاغذ پر ایک مکان کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہ سیلو فون تھیلی کے اوپر سے ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ بارش بند نہیں ہوگی، اس لیے اپنے مکان کا پتہ اس تھیلی کے اندر لکھ کر رکھ دیا ہے۔ یہ بارش میں نہیں بھیگے گا، اسے رکھ لو۔ اور یہ میرے مکان کے باہر اور اندر کی چابیاں ہیں۔ ٹیکسی کے کرائے کے لیے 500 روپے رکھو اور جاؤ۔ تو میرے ساتھ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ میں نے لاہور اچھی طرح دیکھا نہیں ہے، بھٹک جاؤں گی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو یہ پتہ بتاؤ گی تو وہ تمہیں سیدھا اس مکان تک پہنچا دے گا۔ یہاں 10 بجے صاحب کا فون آنے والا ہے۔ میں اسے اٹینڈ نہیں کروں گا تو بات بگڑ جائے گی۔ میں 12 بجے تک تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ جب اس نے یقین دلایا کہ علاج کے لیے رقم کی کمی نہیں ہے اور وہ رئیس زیادہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا، قسم کھائی کہ اس کا انتظار کروں گی اور اسی مکان میں چھپی رہوں گی۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا کوٹھی کے برآمدے میں لے آیا، پھر بولا، جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے دور چلی جاؤ، میں 12 بجے کے بعد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں برآمدے سے باہر کوٹھی کے احاطے میں آ گئی۔ بارش میں بھیگتی ہوئی کھلے ہوئے آہنی گیٹ سے باہر آ کر دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا کر اونچی آواز میں کہا، میں انتظار کروں گی، خدا حافظ۔ وہ مرجھائی ہوئی مسکراہٹ سے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ میں بارش میں بھیگتی ہوئی تیزی سے چلنا چاہتی تھی، مگر رہائی کی اور ایک نئی زندگی گزارنے کی خوشی میں بھول گئی تھی کہ پچھلی رات کو بخار تھا اور تب سے کمزوری بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پچھلی رات کے کرتے وقت اور ابکائیاں لیتے وقت سر چکرا رہا تھا اور جس طرح کمزوری محسوس ہو رہی تھی اب وہ کمزوری غالب آ رہی تھی۔ ایسی موسلادھار بارش میں کوئی رکشا یا ٹیکسی دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان بڑی بڑی کوٹھیوں کے علاقے سے نکل کر ایک ویران سے راستے میں پہنچ گئی۔ شہر میں بھٹک جانے کا خدشہ تھا، آخر بھٹک گئی۔ کہیں 2-4 دکانیں نظر آئیں تو وہ بند پڑی تھیں کیونکہ صبح 6 بجے کا وقت تھا۔ نورے نے جو پتہ دیا تھا کسی کو دکھاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ جس سے پوچھوں گی پتہ نہیں وہ کون ہوگا اور کیسی نیت کا ہوگا۔ میں دودھ کی جلی ہوئی تھی، اندیشہ تھا کہ پھر کسی کے ہاتھ لگ کر تھانے نہ پہنچ جاؤں، اور تھانے والوں کے تیور تو میں دیکھ ہی چکی تھی۔ میں پتہ نہیں کب تک اور کتنی دور تک چلتی رہی۔ میری قوت برداشت جواب دے رہی تھی، سر چکرا رہا تھا۔ میں چکرا کر آپ کے مکان کے سامنے گر پڑی، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ یہ اس شاہدہ کی روح تھی جسے پنڈ والے بڑے پیار سے شادو کہتے تھے۔ وہی پیاری اور پنڈ والوں کی دلہاری بڑی ہی گھناؤنی اور شرمناک راہوں سے ٹھوکریں کھاتی ہوئی خیر الدین شاہ کے پاس پہنچی تھی۔ وہ سردہ بھر کر بولی، میں بڑے برے نصیب لے کر پیدا ہوئی ہوں۔ میں نے رہائی دلانے والے اور خطرات مول لینے والے نورے کو بھی مایوس کیا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ آج 3 دن ہے اور میں اس کے مکان تک نہیں پہنچ سکی۔ بیماری کے بعد آج توانائی محسوس کر کے ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہوں۔ خیر الدین شاہ سر جھکائے سن رہا تھا، جواباً کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، کہاں آپ نمازی پرہیزگار اور کہاں میں غلاظت کا ڈھیر۔ ہمارے درمیان جنت اور جہنم کا فرق ہے۔ میں جہنمی ہوں، آپ کی پاکیزگی پر حرف لانا نہیں چاہتی۔ وہ بڑی دیر بعد بولا، خدا بہتر جانتا ہے، اور اگر تم نے سچ بیانی سے کام لیا ہے تو پھر تم جہنمی نہیں ہو، خدا تم پر رحم کرے۔ آپ سے ایک گزارش ہے، میں لاہور شہر کے علاقوں اور راستوں کو نہیں جانتی ہوں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کرموں کو میرے ساتھ کر دیں تو وہ مجھے نورے کے مکان تک پہنچا دے گا۔ اس نے کہا، تم اتفاق سے ایک ایسے صحافی کے گھر آئی ہو جو سچائی کے لیے سیاسی اور سماجی لیڈروں اور کارکنوں کا محاسبہ کرتا ہے۔ میں کراچی اور لاہور سے لے کر اسلام آباد تک سیاست اور سماج کے بڑے بڑے ٹھیکیداروں کو جانتا ہوں۔ شاہ نواز اور اکمل شریف جیسے رئیس زادوں سے بھی واقف ہوں، البتہ ان کے یہ کرتوت نہیں جانتا تھا جو تم سنا چکی ہو۔ کرمو نے مجھے بتایا ہے
کہ آپ بہت نامور صحافی ہیں۔ اگر مجھ پر تم بھروسہ کرو اور میرے مشوروں پر عمل کرو تو مزید نقصانات اٹھانے سے محفوظ رہو گی۔ میں آپ کے مشوروں پر عمل کروں گی، لیکن آج ہی نورے سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا پہلا مشورہ یہی ہے کہ نورے سے تم نہ ملو، پہلے مجھے ملنے دو۔ میں اس کے مکان پر جاؤں گا، اس کے حالات معلوم کروں گا اور پھر اسے اپنے ساتھ یہاں لے آؤں گا۔ آپ کا مشورہ مناسب ہے، لیکن میرے لیے زحمت اٹھا رہے ہیں آپ؟ یہ میرا پیشہ ہے۔ صحافیوں کو اہم خبریں جمع کرنے کے لیے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا پڑتا ہے۔ میں تو صرف نورے کے مکان تک جاؤں گا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ایک کمرے میں گئی، وہاں سے چابیوں کا ایک گچھا اور ایک کاغذ کا پرزہ لا کر دیا، پھر کہا، یہ نورے کے مکان کی چابیاں ہیں اور اس کاغذ پر اس کا پتہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے وہ چیزیں لے کر کہا، تم ابھی پوری طرح صحت مند نہیں ہوئی ہو، جاؤ اور آرام سے لیٹی رہو، کرموں کے کھانے تیار کرنے تک شاید میں تمہارے نورے کو یہاں لے آؤں۔ وہ پھر جرابیں اور جوتے پہن کر باہر چلا آیا۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد اسے ایک رکشہ مل گیا۔ نورے کا مکان ایک گنجان آباد علاقے میں تھا اور ایک تنگ سی گلی میں پہنچ کر اس نمبر کا مکان مل ہی گیا۔ دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ اس نے 2-3 چابیاں آزمائیں تو تالا کھل گیا۔ اندر تاریکی تھی۔ سوئچ کا بٹن دبانے سے کمرہ روشن ہو گیا۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر کے دیکھا۔ وہاں ایک بڑا اور ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک قیمتی ویڈیو کیمرہ اور اسٹل فوٹوگرافی کے بھی 2 کیمرے رکھے تھے۔ یہ سب 2 الماریوں میں تھے اور ان الماریوں میں ویڈیو فلمیں، ساؤنڈ ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ کے آلات بھی تھے۔ ان کے لیے ٹی وی اور 3 VCR اور VCP وغیرہ بھی تھے۔ چھوٹے سے کمرے کو ڈارک روم بنایا ہوا تھا تاکہ فلموں کی ڈیولپنگ اور پرنٹنگ کی جا سکے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہوتی کہ اتنی قیمتی اور کام کی چیزیں کوٹھی کے ایک ملازم کے پاس ہوتیں۔ وہ شادو کو بتا چکا تھا کہ ایک BA پاس جوان ہے اور ملازمت کے علاوہ دولت مند بننے کے لیے ویڈیو فلموں کا بھی کچھ کام کرتا ہے۔ اس نے کام کی نوعیت نہیں بتائی تھی۔ خیر الدین شاہ نے ویڈیو فلموں کے لیبل پڑھے تو کسی پر اکمل شریف، کسی پر جمال شہزاد، کسی پر شاہ نواز اور کسی پر اکبر شاہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی مردوں اور عورتوں کے نام لیبل کئی ویڈیو کیسٹ پر لگے ہوئے تھے۔ ایک ویڈیو کیسٹ کے لیبل پر شاہدہ عرف شادو کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس نام نے تجسس پیدا کیا۔ خیر الدین شاہ نے VCR اور TV کو آن کر کے شادو کے نام کا کیسٹ لگایا، پھر سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دیکھنے کے لیے بیٹھا تھا، مگر TV اسکرین پر ابتدائی چند مناظر دیکھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نگاہوں کی پاکیزگی مجروح ہو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار لا حول ولا قوت کہا اور پھر TV اسکرین سے نظریں چراتے ہوئے اسے بند کر دیا۔ اس نیک و پاسا شخص کو تقدیر کہاں لے آئی تھی؟ پھر اس نے الماری میں رکھے ہوئے دوسرے تمام کیسٹس کے متعلق رائے قائم کری کہ ان تمام کیسٹ میں بھی ایسی ہی بے حیائی کی متحرک تصاویر ہوں گی۔ نورے نے شادو سے کہا تھا کہ وہ دولت مند بننے کے لیے ویڈیو فلموں کا بھی کام کرتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ رئیس زادے شادو یا کسی اور حسینہ کے پاس کسی قدر نشے میں جاتے تھے۔ انہیں یقین ہوتا تھا کہ نورے کوٹھی کا بیرونی دروازہ بند رکھتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے ویڈیو کیمرے کے ساتھ کبھی کسی کھڑکی اور کبھی روشن دان کے راستے سنسنی خیز مناظر کو کیسٹ میں محفوظ کرتا رہتا تھا۔ اس نے اچھی خاصی تعداد میں بڑی بڑی شخصیات اور ان کے صاحبزادوں کے متعلق کیسٹس تیار کیے تھے۔ اگر وہ انہیں بلیک میل کرتا تو اب تک کم از کم کروڑ پتی بن چکا ہوتا۔ شاید وہ پچھلے 6 برس سے اسی طرح کے منصوبے بنا رہا ہوگا، لیکن ان پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ فولادی شخصیات سے دشمنی مول لینا تھا، اس لیے پہلے بچاؤ کے راستے بھی اختیار کر رہا ہوگا۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں نورے سے معلوم ہو سکتی تھیں، لیکن شاید وہ پچھلے 3 دنوں سے ادھر نہیں آیا تھا کیونکہ اس مکان کی چابیاں اس نے شادو کو دے دی تھیں۔ وہ اسے تلاش کر رہا ہوگا۔ ایک اور سوال ذہن میں ابھر رہا تھا
کہ نورے نے اپنے آقاؤں کے سامنے شادو کے بھاگ جانے کا کیا جواز پیش کیا ہوگا، یا پھر شادو کے جانے کے بعد اس نے بھی کوٹھی چھوڑ دی ہوگی اور چھپ چھپ کر شادو کو تلاش کر رہا ہوگا۔ بیچارہ بیماری کی حالت میں پریشان ہو رہا ہوگا۔ ایک صحافی خبروں کی تصدیق کے لیے ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت حاصل کرتا ہے۔ اس وقت خیر الدین شاہ کے آس پاس ایسے ثبوت تھے کہ چند بڑی شخصیات کے مکروہ چہرے اور کردار عوام کے سامنے آ جاتے۔ بعض صحافیوں پر یہ الزام ہے کہ وہ بڑی شخصیات کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ان سے نوٹوں سے بھرے ہوئے لفافے اور بڑی مراد حاصل کرتے ہیں، لیکن خیر الدین شاہ کا شمار ان صحافیوں میں تھا جنہیں کوئی بھی آنے جانے والی حکومت خرید نہیں پاتی۔ وہ ہمیشہ دن کو دن اور رات کو رات ہی لکھتے ہیں، اور خیر الدین شاہ جیسے صحافی تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے شرم تھی اور نگاہوں کی پاکیزگی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ خود اپنی آنکھوں سے گناہ نہیں دیکھ سکتا تو کسی بڑی شخصیت کے خلاف ثبوت پیش کرنے کے لیے ان میں سے کسی بھی کیسٹ کا ایک منظر بھی کیسے دیکھ پائے گا۔ وہاں کئی لڑکیوں کے ویڈیو کیسٹس اور فوٹوگراف تھے۔ وہ لڑکیاں بھی شادو کی طرح ہی تھیں، وہ بھی شرم والیاں ہوں گی۔ ان میں سے کئی لڑکیاں بے حیائی کے 4 ماہ گزارنے کے بعد کہیں شادی کر کے عزت سے زندگی گزار رہی ہوں گی، کئی شوہر اور بچوں والیاں بن گئی ہوں گی، کیا چند شیطانوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے اور شیطانوں کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کے لیے ان بیچاریوں کی بے لباسی دکھا دی جائے؟ نہیں خیر الدین شاہ، نہیں۔ خیر الدین شاہ کے صرف جسم میں، قلب میں ہی نہیں، حواس خمسہ میں بھی پاکیزگی تھی۔ اسی لیے وہ محض اپنی ہی نہیں، دوسروں کی آنکھوں میں بھی نظروں کی وہ نیک نیتی چاہتا تھا جو کبھی گناہ دیکھے اور نہ ہی دکھائے۔ یہی مشکل آن پڑی تھی کہ وہ ساکت اور متحرک تصاویر کسی کو دکھا نہیں سکتا تھا۔ وہ نورے کو اسی لیے یاد کر رہا تھا کہ وہ مل جائے تو ذہنی اور قلبی طہارت اس میں پیدا کرے اور اسے مائل کرے کہ وہ ان تمام تصاویر اور کیسٹس کو جلا ڈالے۔ یہ ضرور ہے کہ شادو وغیرہ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں ان کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ عیاش دولت مند ہمیشہ کی طرح اپنی کھال میں مست رہیں گے اور ہمیشہ رہتے ہی ہیں، کوئی ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن ان بیچاریوں کا سب کچھ بگڑ جائے گا جو ابھی اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ عزت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ خیر الدین شاہ نے ان الماریوں کو، کمروں کو، پھر مکان کو تالے لگا دیے۔ گلی سے نکل کر ایک رکشے میں بیٹھ کر جنرل پوسٹ آفس آیا، جیب سے ڈائری نکال کر کئی فون نمبر دیکھے، پھر ایک نمبر پر رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے ایک خاتون کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا، میں مسٹر اکمل شریف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے ہولڈ کرنے کو کہا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اکمل شریف کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں شریف بول رہا ہوں۔ مسٹر شریف، میں نور الدین عرف نورے کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم کون ہو؟ ہم میں کسی نورے کو نہیں جانتے۔ کیا شادو کو بھی نہیں جانتے؟ کیا اس کوٹھی کو بھی نہیں جانتے جہاں ہر 4 ماہ کے لیے ایک حسینہ لائی جاتی ہے؟ فون پر چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اکمل شریف نے پوچھا، کون ہو تم؟ اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ تم سمجھدار ہو، میری تحقیقات کے انداز سے معلوم کر سکتے ہو کہ میں کیا کچھ جانتا ہوں اور کس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اگر تم انٹیلیجنس سے تعلق رکھتے ہو تو تمہیں میرے ڈیڈی سنبھال لیں گے۔ میں تو اس شادو کو سنبھال رہا ہوں جو تمہارے جیسے مزید 3 رئیس زادوں کے جال سے نکل آئی ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا تعلق کسی سرکاری شعبے سے نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہارے ڈیڈی کے زیر اثر ہوں۔ تو پھر اس شادو کو کسی تھانے میں لے جا کر ہم چاروں کے خلاف بیان لکھوا دو، FIR درج کرا دو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں شادو کو تھانے نہ لے جاؤں اور تم نورے کو میرے حوالے کر دو؟ میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نورے کو میں نہیں جانتا، آئندہ اس نمبر پر فون نہ کرنا۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ خیر الدین شاہ نے دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ قائم ہونے پر ایک شخص کی آواز سنائی دی۔ خیر الدین شاہ نے کہا، میں مسٹر جمال شہزاد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کا باپ بول رہا ہوں، کیا بات ہے؟
آپ کے صاحبزادے کی کوٹھی میں نور الدین عرف نور ایک ملازم تھا۔ وہ 3 دنوں سے لاپتہ ہے۔ میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو مسٹر، میرے بیٹے کی نہ کوئی کوٹھی ہے اور نہ ہی کوئی نور نامی ملازم ہے۔ تم نے رانگ نمبر پر ڈائل کیا ہے۔ آپ ابھی اعتراف کر چکے ہیں کہ آپ جمال شہزاد کے والد ہیں۔ بات نہ پکڑو، میں نے کہہ دیا کہ ہم کسی نورے کو نہیں جانتے۔ اگر وہ 3 دنوں سے لاپتہ ہے تو کہیں مر کھپ گیا ہوگا۔ فون بند کر دیا گیا۔ خیر الدین شاہ نے ڈائری دیکھ کر تیسرا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے رابطہ ہونے پر کہا، میں مسٹر شاہ نواز سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے گرجدار آواز سنائی دی، کتے، ابھی مجھے اکمل شریف نے فون پر بتایا ہے کہ تو نورے کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ کیا نورا تیرا باپ ہے؟ اس نے تحمل سے کہا، ایک غریب ملازم کا پتہ پوچھنے پر تم بدتمیزی سے بول رہے ہو، کیا صرف اس لیے کہ تم ایک بہت بڑی ہستی کے خاندان کے چشم و چراغ ہو؟ جب یہ جانتے ہو تو پھر اپنی اوقات کے مطابق صرف اپنی سطح کے لوگوں سے باتیں کیا کرو۔ نان سینس، الو کا پٹھا۔ فون وہاں سے بھی بند کر دیا گیا۔ خیر الدین شاہ کی سمجھ میں آ گیا کہ نورے کو شادوں کا پتہ معلوم کرنے کے لیے کہیں لے جا کر قید کر دیا گیا ہے یا پھر اسے قتل کر کے اس کی لاش کہیں پھینک دی گئی ہے۔ اس نے ڈائری سے چوتھا فون نمبر دیکھا، وہ نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ قائم ہونے پر پوچھا، کیا تم مسٹر اکبر پاشا ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، کیا تو وہی ہے جو میرے یاروں کو باری باری فون کر رہا ہے؟ ہاں میں وہی ہوں، اور تمہارا جواب بھی وہی ہوگا جو تمہارے یاروں نے دیا ہے۔ تو جو جواب پہلے سے تو جانتا تھا، پھر فون کرنے کی حماقت کیوں کی تھی؟ میری پوری بات ان تینوں نے نہیں سنی۔ تم سن لو گے تو تمہیں میری نہیں اپنی حماقت کا پتہ چل جائے گا۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے تھے کہ نور الدین BA پاس جوان تھا اور اسے فوٹوگرافی کے علاوہ ویڈیو فلمیں تیار کرنے کا شوق تھا؟ تم چاروں کے کئی ویڈیو فوٹوگرافز اور ویڈیو کیسٹس مختلف لڑکیوں کے ساتھ میرے پاس محفوظ ہیں۔ تم بکواس کر رہے ہو۔ کس کی مجال ہے کہ ہماری کوٹھی میں گھس کر ہمارے خلاف ویڈیو فلمیں بنائے اور ہمیں خبر بھی نہ ہو؟ کیسے خبر ہوگی؟ تم چاروں اکثر نشے میں رہتے تھے۔ تم لوگوں کو صرف شراب کا نہیں، اقتدار اور اختیارات کا بھی نشہ رہا کرتا ہے۔ ایسے میں تم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک تعلیم یافتہ ملازم تمہارے خلاف ایسے ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہے۔ اگر تم درست کہہ رہے ہو تو ہمیں وہ فوٹوگرافز اور ویڈیو کیسٹس دکھاؤ۔ ان کی چند کاپیاں تو ضرور دکھاؤں گا، لیکن اس شرط پر کہ نورے ہمیں زندہ ملے۔ میں کل صبح 10 بجے تک فون کروں گا۔ مجھ سے فون پر نورے کی بات ہوگی تو آگے معاملات طے ہوں گے۔ اس بار خیر الدین شاہ نے پہلے فون بند کیا۔ اکبر پاشا ہیلو ہیلو کہہ کر چیختا رہا، پھر اس نے ریسیور فون پر پٹخ دیا۔ اس کے والدین، بہنیں اور بھائی ڈائننگ ٹیبل کے اطراف بیٹھے کھا رہے تھے۔ باپ نے پوچھا، پتر، فون پر غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ وہ کھانے کی میز کے پاس آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ڈیڈ، معاملہ کچھ الجھا ہوا سا لگتا ہے۔ کوئی شخص فون پر ہم چاروں ساتھیوں سے نورے کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ باپ نے پوچھا، یہ نورے کیا بلا ہے؟ میں نے 1000 بار کہا ہے کہ بات پوری کیا کرو۔ اکبر پاشا اپنی ماں، بہنوں اور بھائیوں کی موجودگی میں پوری باتیں بتانے لگا۔ ان کی تہذیب میں یہ جائز تھا۔ وہ سب عیاشی اور تفریح کے موضوعات پر ایک دوسرے سے فری ہو کر باتیں کیا کرتے تھے۔ باپ نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، تمہیں ایک تعلیم یافتہ جوان کو کوٹھی کے دربان و ملازم کی حیثیت سے رکھنا نہیں چاہیے تھا۔ ویسے پرواہ نہ کرو، یہ حقیقت معلوم کرو کہ واقعی اس گمنام شخص کے پاس تم چاروں کے قابل اعتراض فوٹوگرافز اور ویڈیو کیسٹس ہیں یا نہیں؟ مگر ڈیڈ، ہم کیسے یہ معلوم کریں؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے نورے سے کل صبح 10 بجے فون پر گفتگو کرائی جائے۔ تو اس میں قباحت کیا ہے؟ نورے سے بات کرو اور اس بلیک میلر سے تصاویر کی چند کاپیاں حاصل کرو۔ ہم نورے سے بات نہیں کرا سکتے۔ ہمارے کارندوں نے اسے قتل کر کے لاش کہیں پھینک دی ہے۔ ماں نے کہا، پتہ نہیں یہ کتے بلیوں کی طرح مرنے والے کیوں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پتر، تجھے کئی بار کہا ہے کہ میرے کھانے کے وقت کتوں اور ان کی لاشوں کی باتیں نہ کیا کر۔ توبہ ہے، کھانا حرام ہو گیا ہے۔
बेगम साहिबा खाने पर से उठकर चली गईं। इन्हें ये फिक्र नहीं थी कि बेटा किस मुसीबत में फंसने वाला है। मोहतरमा का शौहर ऐसा ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट था कि बेटे पर आँची नहीं आ सकती थी। ब्यूरोक्रेट बाप अजीम पाशा ने पास रखे हुए मोबाइल फ़ोन से रब्ता किया था और किसी को हुक्म दिया था कि अकबर पाशा और इसके साथियों को कोई शख्स ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस, इंटेलिजेंस और इंतज़ामिया के आला अफसरान को अलर्ट किया जाए। इस ब्लैकमेलर का सुराग लगाकर शाहिदा और उस शादो नामी लड़की को भी गिरफ्तार किया जाए। वो गुमनाम शख्स कल सुबह 10 बजे कहीं से फ़ोन करेगा, लिहाजा इसका फ़ोन टेप किया जाए और जिस फ़ोन नंबर से वो बातें करें वो नंबर डिटेक्ट किया जाए। ये तमाम अहकाम साथ करने के बाद अजीम पाशा ने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहा, वो जो गुलबर्ग वाली कोठी हमने अकबर बेटे को गिफ्ट के तौर पर दी थी, अब उस कोठी के कागजात बदल दो। ये साबित होना चाहिए कि 2 बरस पहले वो कोठी किसी को फरोख्त कर दी गई थी। इस सिलसिले में अपने वकील को बुलाओ, मशवरे करो और 2 बरस पहले के कागजात तैयार करो। सेक्रेटरी अहकामात की तामील के लिए चला गया। अजीम पाशा ने बेटे से कहा, तुम नौजवानों के खून में गर्मी बहुत है। नूरे को कत्ल करना क्या ज़रूरी था? इसकी मौत से क्या हासिल कर रहे हो? पोर डैड, शादो दरअसल शाहनवाज के पास थी। नूरे ने इसे भगा दिया तो एक मुलाजिम की जुर्रत को शाहनवाज बर्दाश्त न कर सका। एक नौकर ने उसकी इंसल्ट की थी, इसलिए उसने उसे गोली मार दी। शाहनवाज इतने बड़े बाप का बेटा है कि कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसने गुस्से में अपने दोस्त अकमल शरीफ के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। वो शादो को एक पिंड से बाकायदा ब्याह कर लाया था। सैकड़ों पिंड वाले गवाह बन जाएंगे। क्या सबको गोलियों से उड़ा दिया जाएगा? शादो ना मिली तो क्या होगा? हम इस मुल्क के जाहिल अवाम से डरते नहीं हैं। इसके बावजूद जो उल्टा सीधा करते हैं, छुप कर करते हैं, ताकि हमारी कोई गलती पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड ना हो सके। बाप की बातें सुनकर अकबर पाशा ने सर झुका लिया। वो भी शादो की अहमियत को समझ रहा था और सोच रहा था कि वो भागकर कहाँ पनाह ले सकती है। क्या पूरे शहर की पुलिस इसे ढूंढ निकालेगी? खैरुद्दीन शाह अभी घर वापस नहीं गया था। इसने लाहौर के 4 ऐसे सहाफ़ियों से फ़ोन पर रब्ता किया जो इसकी तरह सहाफ़त के पेशे के तक़द्दुस को बरकरार रखते थे। फ़ोन पर इसने एक सहाफ़ी मलिक जावेद हयात के घर में बाकी 3 सहाफ़ियों को फ़ौरन मुलाकात करने को बुलाया। मलिक जावेद हयात के घर कराची का एक नाम पर और बेबाक सहाफ़ी अली कौसर मेहमान के तौर पर आया था और जब खैरुद्दीन शाह मलिक साहब के घर पहुंचा तो वहां सहाफ़ियों की तादाद 6 हो गई थी। खैरुद्दीन शाह ने इन्हें शादो और नूरे की तमाम रुदात सुनाई। फिर पूछा, अब आप हजरात इस सिलसिले में क्या मशवरा देते हैं? सहाफ़ी अली कौसर ने कहा, यह केस बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बड़ी बड़ी सियासी और सरकारी शख्सियात लपेट में आएंगी। हमें सबसे पहले शादो से तहरीरी बयान लेकर अपने पास महफूज कर लेना चाहिए। मलिक जावेद हयात ने कहा, फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो कैसेट्स की सूरत में जो सबूत मौजूद हैं, इनके सामने बड़ी शख्सियात के बड़े बड़े हथकंडे धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन ये खैरुद्दीन शाह की ईमानदारी और पाकबाजी आड़े आ रही है। एक सहाफ़ी राना हमीद ने कहा, भाई खैरुद्दीन, हम तुम्हारे ईमान की पुख्तगी और पाकीज़ा ख़यालात की कदर करते हैं। बेशक औरत कोई भी हो, इसकी इज़्ज़त को तस्वीर के ज़रिए मट्टी में मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन 2-4 औरतों का केस बनाकर हम अगर दूसरी बहुत सी लड़कियों को, औरतों को दौलतमंद अय्याशों से बचा सकते हैं और फरिश्ता बनकर रहने वाली शख्सियात के मकरू चेहरे अवाम को दिखा सकते हैं, तो हमें ज़रूर इन फ़ोटोग्राफ्स और कैसेट्स को काम में लाना चाहिए जो तुम्हारे पास हैं। खैरुद्दीन शाह ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब शर्मनाक तस्वीर को भूल जाएं। हमारे पास इल्म है, ज़हानतें और तजुर्बात हैं। शादो हमारी पनाह में है। कल सुबह 10 बजे तक नूरे के मुतालिक कुछ मालूम हो सकेगा। हमारी पूरी सहाफ़ी बिरादरी शादो के मामले में हमारा साथ देगी तो हमारे खिलाफ सियासी हथकंडे काम नहीं आएंगे। एक सहाफ़ी ने कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर शोबे में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। सहाफ़ियों में भी कुछ दोस्त हैं और कुछ दुश्मन। कुछ हुकूमती पार्टी की शान में लिखते हैं,
کچھ اپوزیشن سے وفاداری نبھاتے ہیں اور کچھ ہماری طرح غیر جانبدار ہیں۔ جو جیسا ہوتا ہے ہمارا قلم اسے ویسا ہی دکھاتا ہے، اس لیے آپ پوری صحافی برادری کی بات نہ کریں، سب ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ خیر الدین شاہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے لوگوں پر کوئی آنچ نہیں آتی، وہ بڑے بڑے الزامات سے بچ نکلتے ہیں، لیکن اس پہلو سے غور کریں کہ ہم شادو اور نورے کے بیانات لے کر شادو پر ہونے والی زیادتیوں کی تلافی کرا سکیں، اسے آئندہ ان مشغلہ اختیار کرنے والے رئیس زادوں سے محفوظ رکھ سکیں تو یہ کافی نہیں ہوگا؟ بلا سے بڑے لوگ الزامات سے بچتے ہیں تو بچتے رہا کریں، ایک غریب شادو کو تو آئندہ عزت اور تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ یعنی آپ ایک بہت بڑے زبردست کیس کو بہت چھوٹا بنا کر اسے صرف شادو تک محدود کر دینا چاہتے ہیں؟ خیر الدین شاہ نے کہا، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بڑی شخصیات والے میرے دشمن نہیں ہیں اور شادو میری دوست نہیں ہے۔ میرے پیش نظر پاکی اور صفائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، اس میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ راستے سے گندگی یا تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا جائے۔ اس ارشاد نبوی کی روشنی میں مومن پر فرض ہے کہ اگر کسی دوسرے نے کہیں گندگی پھیلا دی ہے تو وہ اس گندگی کو اور آگے پھیلنے نہ دے، اسی جگہ ختم کر دے۔ اگر شرمناک تصاویر دوسروں کو دکھانے سے وہ بے شرمی دوسروں تک جاتی ہے اور آگے بڑھتی اور پھیلتی ہے اور پاکیزگی کے خلاف آلودہ ہیجان پیدا کرتی ہے، تو پھر نگاہوں کی شرم رکھنے کے لیے ان تصاویر کو وہیں ختم کر دینا چاہیے، انہیں کسی ایک فرد کے سامنے بھی نہیں لانا چاہیے۔ وہاں بیٹھے ہوئے باقی 5 صحافی خیر الدین شاہ کی قلبی پاکیزگی کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بحث کو طول نہیں دیا۔ ملک صاحب نے کہا، چلو بڑے پیمانے پر نہ صحیح، ہم شادو جیسی ایک مظلوم عورت کی حفاظت کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ کل نورے سے گفتگو کرنے کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ رانا حمید نے کہا، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ لوگ بڑے ذرائع کے مالک ہیں، یہ فوراً ہی ٹریس کر سکتے ہیں کہ نورے سے بات کرنے والا کس فون نمبر پر ہے۔ ایک نے تائید کی، بے شک وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ دوسرے نے مشورہ دیا، فون نہ کیا جائے۔ شاہ صاحب نے انہیں یقین دلانے کے لیے کہا ہے کہ ان رئیس زادوں کی تصاویر کی چند کاپیاں بھیجی جائیں، بہتر ہے کہ 4 مختصر سے خطوط ٹائپ کیے جائیں اور ان خطوط کے ساتھ تصاویر پوسٹ کر دی جائیں۔ ایک نے خیر الدین شاہ سے کہا، لیکن شاہ صاحب وہ شرمناک تصاویر 4 گھروں میں جائیں گی، کیا اس طرح بے شرمی اور گندگی دوسروں کی نگاہوں تک نہیں پہنچے گی؟ خیر الدین شاہ نے کہا، میں ابھی سیاہ مار کر لے کر جاؤں گا اور جو چند تصاویر میں عورتیں ہیں ان کے چہروں پر اور بدن کے حصوں پر مارکر کی سیاہی پھیر دوں گا، اس طرح ان عورتوں کی شرم برقرار رہے گی اور پردہ بھی رہے گا۔ خطوط میں یہ لکھا جائے گا کہ ان ساکت تصاویر کے علاوہ ویڈیو کیسٹس بھی ہیں جنہیں بوقت ضرورت پیش کیا جا سکتا ہے۔ ملک جاوید حیات نے کہا، ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ جا کر تصاویر لے آئیں، میں ابھی دفتر جا کر وہ خطوط ٹائپ کر کے لے آؤں گا، ہم انہیں فوراً پوسٹ کر دیں گے۔ خیر الدین شاہ ایک مارکر لے کر نورے کے علاقے میں پہنچا تو گلی کے موڑ پر ملازم کرمو نظر آیا، اس کے ساتھ شادو چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ خیر الدین شاہ نے پریشان ہو کر پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ چاروں درندے اور ان کے پولیس والے تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ وہ بولی، رات کے 11 بجنے والے ہیں، آپ بھوکے پیاسے گئے تھے اور لوٹ کر نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں کرمو کے ساتھ آپ کو ڈھونڈنے نکلی ہوں۔ کرمو نے کہا، بی بی جی کو صرف اس علاقے کا نام یاد تھا، مکان نمبر بھول گئی تھیں، ہم مایوس ہو کر واپس جا رہے تھے۔ وہ تینوں پھر نورے کے مکان کا تالا کھول کر اندر آ گئے۔ شادو ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ شادو نے کرمو سے کہا، تم گھر جاؤ، میں شادو کو لے آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاہ نے سر جھکا کر کہا، مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہاں اس مکان کے اندر ہمارے چاروں طرف بے حیائی ہے۔ نورے نے آخری وقت میں تم سے نیکی کی، لیکن اس سے پہلے وہ دولت مند بننے کے لیے
बड़ी ही बेहयाई के धंधे करता रहा है। शादो ने कहा, आपकी ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन खुदा के लिए मेरे सामने मेरे मोहसिन की बुराई न करें। मैं मानता हूँ कि अब वो बुरा नहीं रहा है। तुमसे नेकी करते वक्त वो गुमराही से बाज आ चुका था, लेकिन हर इंसान की अच्छाइयों के साथ इसके कुछ बुरे पहलुओं को भी पेश नज़र रखना चाहिए। वो जो दूसरा छोटा कमरा है, वो फिल्में डेवलप और प्रिंट करने वाला डार्क रूम है। वहाँ जाओ और चंद तस्वीर देख कर आओ। बोलकर दूसरे कमरे में चली गई। फिर 2-4 मिनट में ही वापस आकर इसके सामने बैठ गई। इसके बाद बोली, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन जो भी देखा उसके बाद कोई औरत किसी मर्द से नज़रें नहीं मिला सकती। मगर मैं आपके रूबरू आ गई हूँ, इसलिए कि हालात ने मुझे बहुत बेहया और बेबाक बना दिया है। तुम्हारे बयान के मुताबिक नूरे ने एक बार तुमसे कहा था कि वो दौलतमंद बनने के लिए वीडियो फिल्में भी तैयार करता है। इसका वीडियो कैमरा और बेशुमार वीडियो कैसेट्स इन 2 अलमारियों में रखे हुए हैं, और वो ऐसे शर्मनाक कैसेट्स हैं जिन्हें शर्म वाले देखते ही आंखें बंद कर लेंगे। उनमें एक कैसेट तुम्हारा भी है। शादो ने चौंक कर उसे देखा। वो सर झुकाए बोल रहा था। नूरे रात को कोठी के बाहर नहीं रहता था। अपने वीडियो कैमरे के जरिए बेडरूम की खिड़कियों और रोशनदानों से फिल्में तैयार करता रहता था। इस बार शादो का सर झुक गया। उसने 1 मिनट पहले खुद को बेहया और बेबाक कहा था, जबकि वो ऐसी थी नहीं, बना दी गई थी। क्योंकि हालात ने उसे ऐसा बनाया था, इसलिए हालात ने उसका सर भी झुका दिया था। उसने नागवारी से पूछा, नूरा कहाँ है? इन 4 रईसजादों ने इसे कहीं कैद कर रखा है। शायद इससे तुम्हारा पता पूछ रहे होंगे। मैंने उन चारों को फ़ोन पर धमकी दी है कि इनकी तस्वीर मंजर आम पर आ सकती हैं। वो अपनी इज्जत बरकरार रखना चाहते हैं तो कल सुबह 10 बजे नूरे से फ़ोन पर बात कराएं। खैरुद्दीन पूरी तफसील शादो को बताने लगा कि वो अपने सहाफ़ी साथियों के ताउन से आइंदा क्या करने वाला है। फिर वो बोला, तुम्हारे आने से मेरी एक मुश्किल आसान हो गई है। इन तस्वीर को मैं फिर देखना नहीं चाहता था, और इन औरतों के चेहरों और जिस्मों पर मार्कर की स्याही भी फेरना चाहता था, ताकि उन औरतों की शर्म बरकरार रहे। ये लो मार्कर, अब ये काम तुम कर सकती हो। वो मार्कर लेकर बोली, मैंने कर्मों से कुरेद कुरेद कर आपके मुतालिक बहुत कुछ मालूम किया है। बखुदा मैंने आप जैसा आंखों की शर्म रखने वाला शख्स कभी नहीं देखा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? जिंदगी गुजारती रहोगी, इरादे नेक रखोगी तो नेक बंदे मिलते रहेंगे। वो मारकर लेकर दूसरे कमरे में गई। थोड़ा वक्त गुजारने के बाद वापस आई तो हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। वो लिफाफा इसे देकर बोली, इसमें 12 तस्वीरें हैं और इन चारों रईसजादों की हैं। आप हर एक के पते पर 3-3 तस्वीरें इरसाल कर सकते हैं। उसने कहा, अभी हम मलिक जावेद हयात के घर जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ की तमाम तस्वीर को, नेगेटिव को और तमाम वीडियो कैसेट्स को जला देना चाहिए। वह हैरानी से बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि दुश्मन कितने वसी ज़राए और कैसे कैसे इख्तियारात वाले हैं? खुदा न खास्ता कभी आप पर बुरा वक्त आएगा तो आप यहाँ के तमाम सामान को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। मुझ पर क्या बुरा वक्त आएगा? अगर मैं सच्चाई और इंसानी पाकीज़गी के लिए लड़ने में नाकाम रहूँगा और वो गालिब आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार डालेंगे। ऐसे ही वक्त के लिए तो कह रही हूँ, ये सारे कैसेट रहेंगे तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ज़रा सोचो शादो, इन कैसेटों में सिर्फ तुम नहीं और भी कई औरतें हैं जो ना मालूम कहाँ कहाँ इज्जत से घर बसाकर ज़िंदगी गुजार रही हैं। क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए उन औरतों के घर उजाड़ दूँ? क्या मैं दुनिया वालों के सामने इन कैसेटों के ज़रिए औरतजात को नंगा तमाशा बना दूँ? शादो की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मुट्ठियाँ भींचकर बोली, हाँ मैं यही चाहती हूँ। मैं खुद एक नंगा तमाशा बनने को तैयार हूँ। आप जानते हैं क्यों? मैं कोई सी भी गलत बात न जानना चाहता हूँ, न मानना चाहता हूँ। इन सबको अभी आग लगाऊंगा, और मैं आग लगाने नहीं दूंगी।
میں اور مجھ جیسی سینکڑوں عورتیں تماشا بنتی آئی ہیں، آئندہ بھی بن جائیں گی، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر آپ جیسے فرشتے زندہ رہیں گے تو دوسری عورتوں کو تحفظ حاصل ہوتا رہے گا۔ شادو، میرے طرز عمل کو سمجھو۔ تم اس لفافے میں 12 تصاویر لائی ہو۔ یہ 12 تصویریں دیکھ کر ہی دشمن اپنے وسیع اختیارات کو بھول کر گھٹنے ٹیک دیں گے۔ نوریہ نے یہ تمام کیسٹس دولت مند بننے کے لیے تیار کیے تھے۔ ہمیں حرام کی دولت نہیں چاہیے، اور نہ ہی ان کیسٹس کی مظلوم عورتوں کو تماشا بنا کر مجھے زندہ رہنا گوارا ہے۔ شادو نے جواب نہیں دیا، اسے گھور کر دیکھا، پھر پیروں کو پٹکتی ہوئی چھوٹے کمرے میں گئی۔ وہاں سے ایک ماچس کی ڈبیا لا کر بولی، آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ کبھی نہیں، پان کا تمباکو ہو یا تمباکو نوشی کا دھواں، میں کوئی ایسی چیز منہ اور حلق کے اندر جانے نہیں دیتا جس کے بعد کلی کرنا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام لینے کے لیے منہ، زبان اور حلق سے لے کر قلب تک کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ میں جانتی ہوں، مجھے کرمو نے بتایا ہے کہ آپ صرف ظاہری ہی نہیں باطنی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں۔ میں نے یہ اسی لیے پوچھا ہے کہ اس مکان میں برچی خانہ نہیں ہے، صرف یہی ایک دیا سلائی دوسرے کمرے میں رکھی ہوئی تھی۔ آپ کو اسی سے آگ لگانا ہوگی، جبکہ میں لگانے نہیں دوں گی۔ اس نے یہ کہہ کر ماچس کی ڈبیا کو اپنی قمیض کی گریبان کے اندر رکھ لیا۔ خیر الدین شاہ نے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ دیا سلائی، مجھے تو اس گندگی کے ڈھیر کو جلا ڈالنے دو۔ میں جس گندگی کے ڈھیر سے گزر کر آئی ہوں اور اس 18 برس کی عمر میں جو بدماشیاں اور اختیارات کے غرور دیکھتی رہی ہوں، اس کے بعد اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ بدماشیاں سیکھ چکی ہوں۔ جسے آپ گندگی کا ڈھیر کہہ رہے ہیں، یہ دراصل ایسے اختیارات ہیں جن کے ذریعے ہم دشمنوں کی فرعونیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ شادو، ہم اختیارات و قوت حاصل کرنے کے لیے ایسی برائیوں کو ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ ماچس دو۔ وہ بولی، میں نے ڈبیا کو اسی لیے ہاتھ میں نہیں رکھا، آپ اسے چھین کر اپنی ضد پوری کر لیتے۔ خیر الدین شاہ نے بے بسی سے ایک نظر اس کے گریبان پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر بولا، خدا کے لیے ایمان کو اپنا ہتھیار بناؤ، یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ میں ایک ایمان والے سچے اور پاک باز بندے کے لیے ایسا کر رہی ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بولا، تم کیا سمجھتی ہو، میں دوسری ماچس کی ڈبیا خرید کر نہیں لا سکتا؟ وہ تیزی سے پلٹ کر باہر آیا، پھر اس گلی سے گزرتا ہوا مین روڈ پر پہنچا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، دکانیں بند ہو چکی تھیں، صرف ایک پان سگریٹ کی دکان ذرا دور کھلی ہوئی تھی۔ اس نے وہاں جا کر ماچس کی ڈبیا خریدی، پھر واپس آیا تو شادو چادر میں لپٹی ہوئی گلی سے گزرتی آ رہی تھی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ وہ بولی، میں نے کمروں کو اور مکان کو باہر سے مکفل کر دیا ہے۔ اس نے کہا، واپس چلو، میں دیا سلائی لے کر آیا ہوں۔ مگر دروازوں کے تالے کیسے کھولیں گے؟ میں نے چابیوں کا گچھا وہیں رکھا ہے جہاں ماچس کی ڈبیا رکھی ہے، آئیے۔ وہ گلی سے باہر مین روڈ کی طرف چلنے لگی۔ وہ ساتھ چلتے ہوئے بولا، یاد کرو تم کس بری حالت میں میرے دروازے پر آئی تھیں، میں نے تمہارا علاج کرایا، تمہیں ایک نئی زندگی دی۔ ایسی ہی نئی زندگیاں ان عورتوں کو بھی دینا چاہتا ہوں جو کیسٹوں میں نظر آتی ہیں۔ ذرا سمجھو، ایک گھر کے سامان کو آگ لگانے سے کئی گھر آباد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیکیاں دے۔ میں دعا کرتی رہوں گی کہ زمانے کے دستور کے مطابق آپ بھی بدماشیوں سے گزر کر نیکیاں کرتے رہیں۔ جہاں زخم دینا ہو وہاں زخم دیں، پھر مرہم لگائیں، تاکہ دشمنوں کو زخم کی ٹی سے ہمیشہ یاد رہیں اور وہ مرہم لگانے والے کے احسانات بھی نہ بھولیں۔ خیر الدین نے ایک گزرنے والے رکشے کو روکا، پھر شادو کے ساتھ بیٹھ کر ملک جاوید حیات کے گھر کی طرف جانے لگا۔ وہ مجبور ہو گیا تھا، ابھی ان تصاویر اور ویڈیو فلموں کے مناظر کو آگ نہیں لگا سکتا تھا جنہیں دیکھنے والے کی آنکھیں گناہگار ہو سکتی تھیں۔ ایک بڑی سی شاندار کوٹھی کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں ان 4 رئیس زادوں کے 7 عدد بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ان چاروں کے والد بھی تھے اور چچا اور ماموں وغیرہ بھی تھے۔ جس ڈرائنگ روم میں وہ تھے، اس کی آرائش و زیبائش میں تقریباً 15 لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے۔ وہ کوٹھی 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کی تھی۔ پتہ نہیں اس کوٹھی کے دوسرے بیڈ روم اور ٹوائلٹ وغیرہ کو امیرانہ شان و شوکت دینے کے لیے
مزید کتنے لاکھ خرچ کیے گئے ہوں گے۔ اس سے ملحقہ ایک کمرے میں کمشنر اور پولیس کے اعلیٰ افسران کے علاوہ انٹیلیجنس کے بھی اعلیٰ افسران اور ان کے ماتحت منتظر تھے کہ ڈرائنگ روم سے بلاوا آئے تو وہ فوراً حاضر ہو سکیں اور وہاں سے جو احکامات صادر ہوں ان پر بلا تاخیر عمل کر سکیں۔ کوٹھی کے باہر سیکورٹی گارڈز اور ان کے افسران بھی مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ان کے درمیان ایک میز پر وہ 12 تصویریں رکھی ہوئی تھیں۔ 3 تصویروں میں اکمل شریف، دوسری 3 تصاویر میں جمال شہزاد، تیسری 3 میں شاہ نواز اور چوتھی 3 میں اکبر پاشا صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ پہچانی نہیں جا سکتی تھیں۔ ان پر مارکر کی سیاہی پھیر دی گئی تھی۔ عظیم پاشا نے شاہ نواز کے باپ رب نواز سے کہا، میں نے یہ تصویریں ایک ماہر کو دی تھیں اور کہا تھا کہ کسی بھی کیمیکل سے مارکر کی سیاہی کو صاف کر ڈالے، لیکن ایک کیمیکل کے استعمال کے نتیجے میں مارکر کی سیاہی کے ساتھ اس عورت کا چہرہ اور جسم بھی کھرچ گیا ہے۔ رب نواز نے کہا، ان عورتوں کے چہرے نظر آ جاتے تو ہمارے جاسوس ان کے ذریعے اس بلیک میلر تک ضرور پہنچ جاتے۔ جمال شہزاد کے باپ چودھری غلام سرور نے کہا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ حضرات میری بات تسلیم کریں، بلیک میلر کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ اپوزیشن والے ہیں، ہمارے بچوں کی غلطیاں ان کے علم میں آ گئی ہیں۔ رب نواز نے کہا، آپ کی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ کوئی اجنبی بلیک میلر ہم سے ٹکرانے کی جرات نہیں کرے گا، اور کرے گا تو ہم سے بڑی رقم کا مطالبہ کرے گا، لیکن اس کے ٹائپ شدہ خط میں صرف نورے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس مطالبہ کرنے والے نے اپنا نام اور پتہ بھی نہیں لکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نورے کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہے تو اسے رہا کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی طور پر زندگی گزارے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مطالبہ کرنے والا نہ تو رقم کا لالچی ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی آدمی ہے۔ اکمل شریف کے باپ دلاور شریف نے کہا، میں آپ کی تائید کرتا ہوں، اگر ہماری یہ کمزوری اپوزیشن والوں کے ہاتھ لگتی تو وہ ہمارے خلاف پورا ملک سر پر اٹھا لیتے۔ رب نواز نے کہا، میرے بیٹے شاہ نواز نے تیش میں آ کر نورے کو گولی مار دی۔ اگرچہ بڑے بڑے سیاسی قتل کو چھپا دیا جاتا ہے اور قتل کا الزام غیر ملکی ایجنسیوں کے سر تھوپ دیا جاتا ہے، لیکن نورے جیسے ملازم کے قتل کے سلسلے میں ہم اس مطالبہ کرنے والے کو کیا جواب دیں؟ فی الحال تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح شادو کوٹھی سے فرار ہو گئی تھی، اسی طرح نورے بھی ہمارے بچوں کی کیسے نکل بھاگا ہے۔ یہ بہانہ زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا۔ وہ مطالبہ کرنے والا 1 یا 2 دنوں کی مہلت دے گا کہ ہم نورے کو پیش کر دیں۔ شاہ نواز کے چچا نے ایک تصویر اٹھا کر کہا، نورے کا مطالبہ کرنے والا شخص کوئی ایمان والا اور نہایت مہذب ہے، اسی لیے اس نے مارکر کے ذریعے عورتوں کو چھپا کر ان کی شرم رکھی ہے۔ پھر یہ کہ وہ رقم کا مطالبہ کرنے والا لالچی نہیں ہے۔ ایسے معقول شخص سے جھوٹ بول کر 1 ہفتہ یا 1 ماہ کی مہلت حاصل کی جا سکتی ہے کہ ہم اسے 1 ماہ میں تلاش کر لیں گے۔ اس عرصے میں شادو اور اس مطالبہ کرنے والے اجنبی کو تلاش کر کے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کی گرفتاری لازمی ہے۔ اس مطالبہ کرنے والے کو قابو میں کرنے کے لیے ہم ان تصویروں کے نگیٹو اور ویڈیو کیسٹس وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عظیم پاشا نے کہا، یہ کام جلد سے جلد ہوگا تو اطمینان حاصل ہوگا، ایسا نہ ہو کہ یہ بات اپوزیشن والوں کے کانوں تک پہنچ جائے، وہ تو ہم پر کیچڑ اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اکمل شریف کے بوڑھے سے ماموں نے کہا، تم لوگوں نے جوان لڑکوں کو بہت ڈھیل دے رکھی ہے، ہمارے زمانے میں بچوں کو اپنے قابو میں رکھا جاتا تھا۔ دلاور شریف نے کہا، اس کے باوجود ہم ہیرا منڈی جاتے تھے اور اپنے بزرگوں کو خوش فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ ہم بڑے سعادت مند بچے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بازار کا گندا کھانا نہیں کھانے دیتے، انہیں شریف گھروں کا اچھا کھانا کھانے دیتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ مشغلہ اختیار کیا ہے۔ رب نواز نے انٹرکام کے ذریعے کمشنر سے کہا، اندر آؤ۔ وہ چند سیکنڈ میں آ گیا، پھر ان سب کو سلام کیا۔ رب نواز نے کہا، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی رازداری ضروری ہے۔ اگر اپوزیشن والوں کو اس معاملے کی بھنک بھی پڑے گی
تو وہ تیر کی طرح ہمارے خلاف میدان میں آئیں گے۔ انہوں نے پہلے ہی بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ ویسے ہمارا راز ان کے پاس کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ کمشنر نے کہا، جناب، بالکل اسی طرح جیسے ان کے راز ہم تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے کچھ بندے ان کی پارٹی کے وفادار بن کر رہتے ہیں اور ہمارے درمیان بھی ان کے بندے ہو سکتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں بڑے محتاط رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے اپنے جاسوس لگائے رکھتے ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں، اور تم پولیس اور انٹیلیجنس کے افسران سے جا کر کہو، اگر وہ اونچے عہدوں پر پہنچنا چاہتے ہیں اور 1,00,000 روپے بونس میں لینا چاہتے ہیں تو آج رات تک کسی بھی طرح شادو اور اس کے ساتھی بلیک میلر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ۔ آل رائٹ سر، ہم انہیں ڈھونڈ نکالنے کے لیے شہر کی ہر گلی اور ہر مکان میں انہیں تلاش کریں گے۔ یہ تم سمجھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، لیکن عوام سے دھونس دھمکیوں اور تشدد سے کام لوگے تو اپوزیشن کے بندے تمہاری تلاش کے مقصد کو سمجھ لیں گے۔ سر، آپ اطمینان رکھیں، ہم بہت رازداری سے کام لیں گے۔ ایسے ہی وقت انٹرکام کا بزر سن کر رب نواز نے ریسیور اٹھا لیا، پوچھا، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے آئی جی نے کہا، سر، ابھی نیو ٹاؤن پولیس اسٹیشن سے تھانے دار نے فون کیا ہے کہ وہاں شادو نامی ایک لڑکی آئی ہے اور وہ آپ کے صاحبزادے شاہ نواز اور اس کے دوستوں کے خلاف رپورٹ لکھوانا چاہتی ہے۔ رب نواز نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو فوراً وہاں جانا چاہیے۔ کیا تھانے دار سے کہا گیا ہے کہ وہ ابھی رپورٹ نہ لکھے اور لڑکی کو وہاں روکے رکھے؟ یس سر، ایسی ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، مجھے بھی وہاں جانا چاہیے، لیکن ایک بہت اہم اطلاع دینے کے لیے رک گیا ہوں۔ کیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ پوچھتے کیا ہو، فوراً آؤ۔ اس نے انٹرکام کا ریسیور رکھا، آئی جی ڈرائنگ روم کے اندر آیا، پھر سلیوٹ کرنے کے بعد بولا، سر، بڑی تشویشناک بات ہے، شادو اس تھانے میں صحافیوں کی ایک چھوٹی سی فوج لے کر آئی ہے۔ تھانے دار کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ پریس والے ہیں، ان سب کی موجودگی میں اسے FIR درج کرنا ہوگی۔ رب نواز نے غصے سے کہا، میرے سامنے کوئی ایسی باتیں نہ کرو، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ کمشنر اور اپنے عملے کو ساتھ لے کے جاؤ، پریس والوں سے شیر و شکر ہونے کی ہر ممکن کوشش کرو، ناکامی ہو تو ان سے کہو، آج میں نے ان صحافیوں کو عشائیے پر بلایا ہے، جاؤ کچھ بھی کرو، آج FIR درج نہ ہو اور شادو نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ ہم یہاں رہیں گے، ہمیں پل پل کی رپورٹ ملتی رہنی چاہیے، اب جاؤ۔ وہ دونوں اعلیٰ عہدیدار وہاں سے چلے گئے۔ ذرا سی دیر میں پوری انتظامیہ بجلی کی رفتار سے حرکت میں آ گئی۔ وہ سب تیز رفتاری سے گاڑیاں دوڑاتے ہوئے اس تھانے پر پہنچے۔ تھانے کے باہر جہاں کمشنر کی گاڑی پہنچ کر رکی، ٹھیک اس کے سامنے مخالف سمت سے آنے والی پجیرو آ کر رک گئی۔ اس کا دروازہ کھلا، پہلے ایک مسلح باڈی گارڈ باہر آیا، پھر اس نے پجیرو کا دوسرا دروازہ کھولا تو اس دروازے سے اپوزیشن کا لیڈر باہر آیا اور کمشنر کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پولیس اور انتظامیہ کو سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ اپوزیشن والے اس معاملے کی تہہ تک نہ پہنچیں، لیکن ان کا لیڈر پہنچ گیا تھا اور وہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے آنے والی گاڑیوں سے پارٹی کے دوسرے سیاستدان اور مختلف اخباری رپورٹرز اور فوٹوگرافرز بھی اتر کر تھانے کے اندر جا رہے تھے۔ کمشنر اور آئی جی اپوزیشن کے رہنما کے قریب آئے، پھر کمشنر نے پوچھا، آپ یہاں کیسے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، جیسے آپ حضرات یہاں ویسے ہی میں یہاں، شاید ہماری ضرورت بھی ہو۔ آئی جی نے کہا، ہم تو یہاں دورے پر آئے ہیں، مجھ پر بھی دورہ پڑا اور میں چلا آیا۔ یہ کہہ کر اپوزیشن لیڈر تھانے کے اندر جانے لگا۔